سوال سے ایک سوال تھا بٹ اس کی صرف قانون کا میں اسپیسیفک ہونے کے آپ نے کہا جج ڈیسائیڈ کر سکتا ہے بلاسفیمی ہے بٹ ایز پر اسلامک لا اگر ڈیسائیڈ بھی ہو جائے کہ اس نے بلاسفیمی کی ہے اس کے بعد وہ معافی مانگ لے تو معافی ہے؟ جی معافی کیوں نہیں، قرآن میں لکھا ہے سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہے. فساد فی الارض کرنے والی کی سزا ہو سکتی ہے، توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہوا ہے. اور یہ کرتے ہیں. میں آپ کے کیمرے میں یہ بات کروں گا، عمران خان صاحب نے جب ان کی نظر میں گستاخی کر دی نبی الاسلام کی، انہوں نے کہا کہ کافروں نے نبی کو ذلیل کیا، یہ لفظ استعمال کیا تھا نا. کسی مولوی نے کہا کہ عمران خان واجب القتل ہے، سب نے کہا اے عمران خان صاحب توبہ کرو. کیوں بھائی، وڈا بندہ کرے تے توبہ کرو، نکاح کرے تے وڑ دیو. ان کا دین ایمان یہ ہے کہ اگر آرمی چیف یا وقت کا پرائم منسٹر جس کے پیچھے آرمی کھڑی ہے وہ گستاخی کرے تو اس کو یہ قتل کا نہیں کہتے، اے جی ایک رجوع ریکارڈ کران جی توبہ کرن. اور اگر عام آدمی کرے تو کہتے ہیں توبہ ہی قبول نہیں ہے. یہ 2 نمبر لوگ ہیں. ہاں یہ بالکل بےایمانی کر رہے ہیں، بڑوں سے یہ ڈرتے ہیں، ان سے توبہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، چھوٹوں کو کاٹ دیتے ہیں. سنس اس پوڈ کاسٹ کے بعد میں نے زندہ رہنا ہی نہیں ہے تو میں پورے سوال کھل کے ہی کر جی کریں. تو حنفی لا میں نان مسلم میں تو بلاسفیمی اپلائی نہیں ہوتی، رائٹ؟ تو مسلمانوں میں بھی وہ کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی یہ والی سزا نہیں ہوگی. امام حنیفہ کے نزدیک تو یہ والی سزا نہیں ہے. اور مفتی تقی عثمانی صاحب کی آڈیو لیک ہو گئی تھی نا، تو بعد میں وہ اس کی صفائیاں دیتے پھرے تھے. ہاں جی، اور حنیف قریشی صاحب تو پھر بالکل ہی وہ تو اور طرف، وہ سزا کے منکر نہیں ہے. انہوں نے اس حوالے سے بات کی تھی، ممتاز قادری کے حوالے سے اپنا موقف جو ہے وہ ان کا تھا، میرا کوئی اس معاملے میں لینا دینا نہیں ہے. تو میرے بھائی آپ اس میں سے نکالنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ کوشچن مجھ سے شہباز شریف کو کرنے چاہیے، یہ کوشچن مجھ سے چیف جسٹس کو، آرمی چیف کو کرنے چاہیے جن کے ہاتھ میں سلطان ہے. آپ ایک علمی ڈسکشن، علمی شاوت اپنی پوری کر رہے ہیں، ہم اس میں سے کچھ نکال نہیں سکتے. یہ بڑوں کے فیصلے، ہم ورڈک دے رہے ہیں. ان کو بھی پتا ہے کہ 295C کے اندر یہ شیک ہونی چاہیے تھی کہ اگر کوئی توبہ کر لے، یہ انہوں نے انٹینڈڈ چھوڑا ہوا ہے. اور ویسے سپریم کورٹ کا میں آپ کو بتاؤں ایک فیصلہ آ چکا ہے کہ اگر کوئی شخص کیٹاگوریکل ڈینائی کر دے اپنی گستاخی کا اور اس نے کہا کہ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، تو اس کی بات مانی جائے گی. اور یہی ہے اسلام کی فقہ میں بھی. مجھے بتائیں کوئی مسلمان کیسے گستاخی کا سوچ سکتا ہے؟ الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے نا. تو آپ کی نظر میں وہ گستاخی ہے نا، اس کی نظر میں تو نہیں ہے. اگر وہ ریشو پروپورشن کے ساتھ چیزیں لا کے قرآن و سنت سے ثابت کر دے کہ قرآن و سنت میں اس طریقے سے گفتگو ہوئی ہے. آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ذلیلوں کو نکالیں گے. نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو ذلیل کہا عبداللہ ابن ابی نے، اور اللہ نے ان کے الفاظ نقل کیے. پھر اللہ نے کہا کہ عزت اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے. لیکن اس کا جو گستاخانہ جملہ ہے وہ کافروں کے ریفرنس سے تو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے. تو اب اس طرح کی جو نقل کفر نہ باشد ہوتا ہے جب کوئی شخص خود سے توہین کی نیت سے پروفٹ کے لیے کوئی توہین کے الفاظ استعمال کرے جبکہ واقعی وہ توہین کے الفاظ ہوں. یہاں تو اگر آپ یہ کہہ دینا نبی بشر تھے، انسان تھے ہماری طرح کے، تو یہ کہتے ہیں آپ کافر ہو گئے. اس سے یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ تمہارا مطلب کیا ہے، تو وہ بتائے گا کہ میں سپیشی کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بناتے. انسان ہے. اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جو کھانا نہ کھاتا ہو، بازاروں میں نہ چلتا ہو، اور نہ ان کے جسم ایسے بنائے تھے کہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہتے. اللہ نے کہا سارے پیغمبروں کو موت آئی ہے. اب سپیشی کے طور پر تو پروفٹ ہماری طرح ہوتے ہیں نا، مرتبے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. تو انہوں نے کتنا تختہ مشق بنا کے رکھا اہل حدیث کو، وہابی کہہ کے گالی دی اور کیا کچھ کیا. جی وہابی کہتے ہیں جی وہ نبی ہماری طرح کے انسان ہے. اور ظالموں تم لوگوں نے تو 3 اور 4 صدی ہجری کے بابوں کو اپنا نبی مانا ہوا ہے بغیر نبی کہے ہوئے اماموں کو. اہل حدیث تو رسول اللہ کے بعد کسی کی بات کو حجت نہیں مانتے ہیں. ان کو تم عشق رسول سکھاؤ گے. سب سے بڑے گستاخو جنہوں نے اماموں کو اپنا باپ بنا لیا اور محمد رسول اللہ کی امامت چھوڑ دی. انہوں نے اپنے آپ کو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کہتے ہیں، محمدی نہیں کہتے. اور اہل حدیث وہ ہیں جو قرآن و سنت کے اوپر اتنے اسٹرکٹ ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو اتھارٹی نہیں مانتے. انہوں نے کہا کہ وہ نبی کو اپنی طرح مانتے ہیں. اللہ کے بندوں، وہ تو تمہارے بابوں کو کوئی شے نہیں سمجھتے ہیں نبی کے مقابلے پہ، تو اپنے آپ کو کہاں لے آئیں گے نبی کے مقابلے پہ؟ یہ انہوں نے انجیکٹ کیا زہر. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نبی انسان ہونے میں ہماری طرح ہے، ان کو خدا نہ بناؤ. یہ تو حضرت ابوبکر بھی کہہ رہے ہیں. سر آپ نے بھی کیلس کی ڈس ایگریمنٹ کی بات کی تھی. ہم مسلم ورلڈ میں دیکھیں تو انفارچونیٹلی آمریت بہت زیادہ ہمیں نظر آتی ہے، اور ایک خیال لوگوں نے عام کر دیا ہے کہ ڈیموکریسی کی جگہ اسلام میں نہیں ہے. آپ جب مثالیں دیتے ہیں آپ ہی سے سیکھ کر میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھائیں، کیا یہ واقعی اس طرح کے واقعے ہیں جو آپ نے بتائے ہیں؟ لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب ایون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈس ایگریمنٹ ہوتا تھا وہ میجورٹی ڈیسیجن پہ جاتے تھے. اب ہم تو کہیں وہ پروفٹ ہیں، ان کو وحی آ رہی ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں،
وہ جب میجورٹی کے ساتھ جا رہے ہیں تو ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ اسلام میں ڈیموکریسی نہیں ہے؟ جی ڈیموکریسی ہے، کون کہتا نہیں ہے؟ قرآن میں بھی ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. ہم تو کہتے ہیں ہمیں ویسٹرن ڈیموکریسی سے یہ اختلاف ہے کہ حلال اور حرام کا فیصلہ ڈیموکریسی نہیں کرے گی، وہ اللہ کرے گا. اور یہ جو آپ نے ڈس ایگریمنٹ کی بات کی ہے وہ ان معاملات میں ہوتا تھا جس میں نبی علیہ السلام مشورہ کرتے تھے. جہاں پہ اللہ کی وحی آ جاتی تھی نا، وہاں پہ نبی علیہ السلام بھی اپنے مشورے سے دستبردار ہو جاتے تھے. یہ میں بڑی بھاری مثال دے رہا ہوں، صحابہ کو تو چھوڑ دیں. نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں فیصلہ کیا. قرآن میں ہے کہ اگر وہ آیت نازل نہ ہوئی ہوتی تمہیں عذاب دیا جاتا، یہ تم نے کیوں ڈیسیژن کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو نبی علیہ السلام اپنے فیصلوں کے معاملے میں بھی اسے ریوزٹ کرتے تھے صحابہ کا جب وہی. لیکن جہاں وہی نہیں ہوتی تھی وہاں آپ میجورٹی کی رائے کو آپ پریفر کرتے تھے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ نبی علیہ السلام کے قریب چند لوگ تھے جن سے آپ مشورہ کرتے تھے، بھائی وہ چند لوگ نہیں تھے، وہ اپنے اپنے قبیلوں کے ریپریزنٹیٹیو تھے. جس طرح ہم ایک MNA بنا کے جب پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں تو پورے جیلم کا نمائندہ ہوتا ہے، پورے لاہور کا نمائندہ ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. تو وہاں قبیلوں کے جو بڑے ہوتے تھے وہ پورے قبیلے کے ہوتے تھے، وہ ساروں کی ہی رائے شمار کی جاتی تھی. ظاہر ہے وہ اس وقت قبیلے کا سردار اس طرح سفارش سے اور پیسے سے نہیں بنتا تھا، واقعی وہ ڈیزرو کرتا تھا. تو اسلام میں ڈیموکریسی ہے. جس ڈیموکریسی کو ہم شرک اور کفر کہتے ہیں وہ ہے جس میں حلال اور حرام کا فیصلہ. یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کثرت رائے یہ ہے کہ مرد کی مرد سے شادی ہو، اسلام کہتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا. ہاں جس سے میں نے مثال دی تھی کہ افطار کے اندر آپ نے جامع شیری دینا ہے، روح افزا دینا ہے، یا کھجور سے یا سادہ پانی سے، اس میں ڈیموکریسی ہوگی. لیکن شراب سے سرو کروایا جائے یا پانی سے، اس میں ڈیموکریسی نہیں ہوگی. شراب کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی کیونکہ اسے اللہ نے حرام کر دیا. سر آپ نے کیونکہ یہ ایگزامپل دی، آپ اکثر تلخ طریقے سے بتاتے ہیں کہ جو بابا ہیں اور ان کی کچھ واقعے آپ بتاتے ہیں جو انہوں نے خود کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں شلواروں کے بارے میں. کیا اب واقعی انسینویشن وہی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ آپس میں تعلقات تھے ان لوگوں کے بابوں کے؟ کون سے تعلقات؟ آپ نے بتایا کہ وہ لکھے ہوئے ہیں کہ شلوار گیلی ہو گئی تھی، تو اگر اتنا لکھا ہوا ہے تو آگے اور کیا کیا ہوا؟ نہیں یہ میں نے نہیں کہا، یہ آپ میں تو خود حیران ہوں یار. نہیں کہا یہ نہیں، یہ لفظ نہیں میں نے استعمال کیے تھے، میں نے یہ استعمال کیا. وہ پیر شلوار شاہ ایک اور معاملہ تھا. آپ نے کہا اتنا تو لکھا ہے تو سوچو آگے کیا ہوا. ہاں میں ہاں نہیں یہ بات اور ہے، یہ بات اور ہے. ہاں نہیں اس طرح نہیں ہوا تھا. میں نے دیکھیں آپ ایک نقطے سے محرم کو مجرم بنا دیں گے، ٹھیک ہے نا. جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لاہور کے اندر دربار ہے مادو لال حسین، تو وہ جو خود اس کے کسٹوڈین ہیں بریلوی فرقے کے لوگ، انہوں نے باقاعدہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا آپس میں پیار محبت کا رشتہ ہو گیا تھا، اسی کی وجہ سے یہ سارے کے سارے معاملات تھے. تو وہ تو مانتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو. تو اگر ہم کہتے ہیں، مجھے بتائیں صوفیاء کے اندر کیا یہ چیز اسٹیبلش نہیں ہے کہ عشق مجازی سے آپ عشق الہی کی طرف جاتے ہیں؟ انہوں نے عشق مجازی یعنی وہ جو اسلام میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، ایک نامحرم مرد و عورت کا آپس میں عشق کرنا، شادی کی صورت میں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ان میں سے وہ شادی کی صورت، شادی تو کسی کی بھی نہیں ہوئی ہے عشق مجازی میں، یہ اس عشق کے اندر عشق حقیقی تلاش کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ناجائز تعلقات میں تک، اسی لیے پھر خدا تک پہنچے بھی نہیں نا. اس میں سر آپ کو نہیں لگتا کہ نکاح خدا نے بہت آسان کیا اور ہم نے مشکل کر دیا؟ اس میں ایک میرا تھوڑا اختلاف ہو گیا تھا. میں شیخ کمال الدین نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ دو لوگ اگر نیت کر لیں نکاح کی، بھلے اگر گواہ نہ ہو تو وہ نکاح ہوتا ہے. پھر میں آپ کا بیان سن رہا تھا، آپ نے بولا جب تک اعلان نہیں ہوتا تب تک وہ نکاح تصور نہیں کیا جاتا. میں نے اپنے دماغ میں جس طرح ریکنسائل کی یہ بات، تو اگر غلط ہے تو بتائیے. یہ جس شیخ کا آپ بار بار نام لے رہے ہیں، آپ اس طرح نام لے رہے ہیں جیسے قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے. ہم جو کچھ بتا رہے ہیں وہ قرآن و حدیث. اگر یہ پاسبلٹی نہ ہو، اگر آپ صحرا میں ہو، اگر گواہ، یار یہ تو اسی طریقے سے ایک صحرا میں 12 بندے ہیں، 12 ہی ننگے ہیں، امامت کون کروائے گا؟ میں نے واٹس ایپ کر کے پوچھ لیجیے گا، میں کوئی امام اس چیز کو اسی طرح سمجھا کہ اگر پاسبلٹیز نہ ہوں تو وہ نکاح. دیکھیں اسلام میں یہ چیز بڑی ایک کنڈیم کی گئی ہے کہ آپ فرضی کیسز بنا کے پوچھیں. یہ آپ سائنس میں فلسفے میں تو ضرور کرتے رہے. The question is کہ اعلان کے بغیر نکاح نہیں ہو. جی اعلانیہ ہونا چاہیے، ڈکلیئر ہو کے مرد و عورت ہے، ورنہ ادروائز نامحرم مرد و عورت اگر ہم آپ کو تصور کر لیتے ہیں تو آپ کے ساتھ پھر ہم وہ ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے جو کریں گے، ٹھیک ہے نا. یہ قانون آپ کے اوپر اپلائی ہوگا. ہمیں کیا پتا ہے کہ آپ گن پوائنٹ کے اوپر وہ عورت بھگا کے لائے ہوئے ہیں یا عورت آپ کو بھگا کے لے آئی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ بالرضا ہے یا بالجبر ہے، ہمیں کیا پتا ہے. تو اس کے لیے یہ سارے معاملات ہونے چاہیے نا. دیکھیں جو آئلی قوانین ہیں، جو خاندانی نظام سے تعلق رکھنے والے قوانین ہیں، یہ آپ کو الہامی کتابیں بتائیں گی. ٹریفک کے قوانین آپ کو الہامی کتابیں نہیں بتائیں گی، ٹھیک ہے. ہاں ایک ان پرنسپل یہ بتائیں گے جو پہلے آیا اس کا پہلا حق ہے. تو ٹریفک قانون بھی اسی کے اوپر ہے کہ جو اشارے کے سب سے قریب کھڑا ہوا ہے اسی کا حق ہے کہ وہ آئے. یہ نہیں کہ پیچھے سے لا کے تو آپ مخالف سمت میں آ کے بیچ میں کھڑی کر دیں.
تو ان پرنسپل تو موجود ہے. باقی ٹریفک قوانین تو آپ نہیں بنانے ہیں, وہ آپ کا رائٹ ہے. آپ گرین کلر رکھنا چاہتے ہیں, بلو رکھنا چاہتے ہیں, بلو ورسز ریڈ رکھ لیں یا گرین ورسز یلو رکھ لیں, وہ آپ کا رائٹ ہے. لیکن ان پرنسپل انصاف, عدل, برابری, ان ساری چیزوں کا خیال ہونا چاہیے.